السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ چینل اسلامی باتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اس چینل کے اندر اسلام کے تعلق سے جو چیزیں ہیں جیسا کہ نماز، وضو، غسل، اسی طرح مسئلے مسائل، تو ان کو ہم اپنے چینل کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں بتلانے والے ہیں امام کے آداب اور مقتدیوں کے آداب، کہ امام کو کن کن آداب کی رعایت رکھنی چاہیے اور مقتدیوں کو کن کن آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ دوستو، ہم جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر عام طور پر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے جو مسئلے ثابت ہیں، جو مسائل ہیں، جو سنن و آداب ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم اس ویڈیو میں بھی وہی باتیں، وہی آداب بیان کریں گے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، جن کو آپ نے عمل میں لے کر آئے ہیں یا جن کا آپ نے حکم دیا ہے، انہی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دوستو، اولاً امامت کے زیادہ حقدار کو مقدم کرنا۔ پہلی چیز ہے کہ امامت کا کون زیادہ حقدار ہے، تو امامت کے زیادہ حقدار کو مقدم کرنا یعنی جو تقوی طہارت میں اور علم کے اعتبار سے زیادہ اونچا ہے، اسی حساب سے اس کو سب سے اول نمبر پر رکھا جائے گا، اس کو امام بنایا جائے گا، بشرطے کہ کوئی امام متعین نہ ہو۔ اگر کوئی امام کسی جگہ پر متعین ہے تو پھر وہ امام ہی اس کا حقدار ہے کہ وہ امام ہی نماز پڑھائے۔ دوسری چیز ہے امام کا مقتدیوں سے ایک بالشت اونچی جگہ پر تنہا کھڑا نہ رہنا۔ امام کو ایسی جگہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے جو جگہ اونچی ہو، یعنی مقتدی نیچی جگہ پر ہو اور امام ایک بالشت سے اونچی جگہ پر ہو اور تنہا امام ہو، اس کے ساتھ میں دیگر مقتدی نہ ہو، تو پھر اس کا نہ کھڑا ہونا چاہیے، اس کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے ایک بالشت سے اونچی جگہ پر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اما الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم، کہ جب کوئی شخص کسی جماعت کی امامت کرائے تو وہ لوگوں کے کھڑا ہونے کی جگہ سے اونچی جگہ پر کھڑا نہ ہو۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کو امام کے لیے منع فرمایا ہے۔ معقول اور مشروع وجوہات کی بنیاد پر مقتدیوں کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کی حالت میں امامت نہ کروانا۔ معقول اور مشروع وجوہات کی بنیاد پر، جو وہ وجوہات جو معقول بھی ہوں اور مشروع بھی ہوں، صحیح بھی ہوں، درست ہوں، ان کی بنیاد پر مقتدیوں کی ناپسندگی اور ناراضگی کی حالت میں امامت نہ کرانا۔ اگر کہیں پر امام سے مقتدی حضرات ناراض ہیں اور ان کا ناراض ہونا بذات خود نہیں ہے بلکہ امام کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ امام امامت کو چھوڑ دے، امامت نہ کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم وامام قوم وهم له کارہون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ان میں سے ایک وہ امام بھی ہے جس کو قوم ناپسند کرتی ہو، جس کو مقتدی ناپسند کرتے ہوں۔ اور یہ ناپسند کرنا میں نے بتلا دیا کہ جب کوئی آدمی ناپسند اپنی ذات کی وجہ سے نہ کرے بلکہ امام کی کوتاہیوں کی وجہ سے، کمیوں کی وجہ سے، اس کی خامیوں کی وجہ سے اگر ناپسند کرتی ہے، امام کے اخلاق درست نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتی ہے، تو اس کے بارے میں ہے یہ امام کا درستگی صفوف کی تائید کرنا، امام کا درستگی صفوف کی تاکید کرنا، صفوں کو درست کرنے کی تاکید کرنا۔ نبی علی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھو کر فرماتے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام
کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کاندھوں کو پکڑ پکڑ کر چھو چھو کر کہتے تھے کہ اپنے کاندھوں کو درست رکھو، بالکل سیدھ میں رکھو، آگے پیچھے اپنے کاندھوں کو مت کرو، آگے پیچھے کھڑے مت ہو، ورنہ اگر تم آگے پیچھے کھڑے ہوگے تو پھر تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے سے تمہارے دل نہیں ملیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ امام کی ذمہ داری ہے یہ اولاً تو کہ امام مقتدیوں کی صفوں کو درست کرا دے، کہ صفیں بالکل درست ہو جائیں، سیدھ میں ہو جائیں اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے مقتدی حضرات کھڑے ہوں۔ امام کا قرأت مسنونہ کی رعایت کرتے ہوئے معتدل نماز پڑھانا۔ امام کو چاہیے کہ قرأت مسنونہ کے مطابق مسنون قرأت کے ساتھ میں معتدل نمازیں پڑھے، زیادہ لمبی لمبی رکعتیں نہ کرے اور نہ ہی زیادہ مختصر رکعتیں کرے ان نمازوں میں جس میں لمبی قرأت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ان نمازوں میں جس میں کم قرأت کی جاتی ہے، مختصر قرأت کی جاتی ہے، ان میں زیادہ لمبی قرأت نہ کرے، معتدل اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے معتدل حالت میں اس کو قرأت کرنی چاہیے امام کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے تو اعتدال سے کام لے، زیادہ لمبی رکعتیں نہ کرے اور نہ ہی زیادہ مختصر رکعتیں کرے۔ امام سلام کے بعد امام کا فجر اور عصر میں لوگوں کی طرف رخ کرنا۔ سلام کے بعد امام کا فجر اور عصر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرنا۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے، یعنی حضرت سمورہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو جاتے، ہماری جانب رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو امام کو فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد مقتدیوں کی جانب رخ کر کے بیٹھنا چاہیے اور تسبیحات وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ امام کا صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرنا۔ امام جب نماز کے بعد دعا کرے تو صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ مقتدی حضرات اسی طرح دیگر مسلمانوں کے لیے بھی، دیگر لوگوں کے لیے بھی دعا امام کو کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی امام مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو اس نے مقتدیوں کے ساتھ خیانت کی۔ تو جس طرح وہ مقتدیوں کی امامت کر رہا ہے اسی طرح دعا میں بھی مقتدیوں کو شامل رکھے اور اپنے ساتھ ساتھ مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ تو تھے امام کے آداب کہ امام کو کن کن آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں گا مقتدیوں کو کن کن باتوں کی رعایت رکھنی چاہیے۔ ان میں سے پہلی ہے صفوں کو درست کرنا۔ صفوں کو درست کرنا یہ مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے، جس طرح امام کی ذمہ داری ہے صفوں کو درست کروانا، اسی طرح مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میں صفوں کو اچھی طرح درست کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدیوں کو حکم دیا، نمازیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ تو یہ مقتدیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صفوں کو درست رکھیں، صفوں کے درمیان خلا نہ رکھنا، صفوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھنا، بلکہ صفوں کو بالکل پر کرنا، کوئی جگہ صف کے اندر خالی نہ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کندھوں کو ملا کر کھڑے رہو اور خالی جگہیں پر کر لو، یعنی جب کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم کھڑے ہوں گے تو خالی جگہ خود بخود پر ہو جائے گی۔ اس لیے صفوں کو درست رکھنا یہ مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں مل کر کھڑے ہوں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ نماز سے اتنی پہلے آئیں کہ اگلی صفوں میں جگہ مل جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے بھی اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں جو اگلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں
اگلی صفوں میں جگہ مل جائے، سب سے پہلے ہم پہنچنے والے ہو جائیں مسجد کے اندر۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ امام کے پیچھے اہل علم اور اہل دانش کا کھڑا ہونا، امام کے پیچھے علم رکھنے والے جانکار حضرات کو، پڑھے لکھے حضرات کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جو نماز کے مسائل سے بھی واقف ہو، نماز پڑھا بھی سکتا ہو۔ اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے امام کو، تو پھر پیچھے سے جو کھڑا ہوا شخص ہے، جو مقتدی ہے، وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہو۔ ایسے حضرات کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں امام کے پیچھے ایسے حضرات کو کھڑا کرنا ہے کہ جو امامت کی غیر موجودگی میں، امام کو اگر کچھ پریشانی لاحق ہو جائے، وضو وغیرہ ٹوٹ جائے، کوئی یا دیگر کوئی پریشانی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا شخص نماز پڑھانے کا اہل ہو، نماز پڑھا سکتا ہو، تو ایسا شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ جو امام کے پیچھے، امام کی غیر موجودگی میں یا امام کے کچھ پیش آنے کی وجہ سے نماز پڑھا سکتا ہو، وہ حضرات امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے عقل مند اور سمجھدار میرے قریب رہیں۔ تو جو عقل مند اور سمجھدار ہیں، جو نماز کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، امام کے قریب کھڑا ہونا چاہیے۔ نئی صف شروع کرنے سے پہلے اگلی صف پر کرنا۔ جب ایک صف یا دو صفیں پوری ہو جائے اور اس کے بعد والی صف ہمیں بنانی ہو، تو اس میں خیال رکھیں کہ پہلے اگلی صفوں کو دیکھ لیں کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی تو نہیں ہے۔ اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے تو پہلے ان کو پر کر لیں، اس کے بعد میں پھر نئی صف بنانا شروع کریں، نئی صف میں کھڑے ہوں۔ جب صرف ایک مقتدی ہو تو امام کی داہنی طرف کھڑا رہنا۔ نماز پڑھنے والا ایک امام ہے اور ایک اقتداء کرنے والا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا جیسا کہ عام نمازوں میں ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ جب دو شخص ہوں، ان میں سے ایک امامت کر رہا ہو اور ایک اقتداء کر رہا ہو، تو اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کھڑا ہوگا اور امام کی داہنی جانب مقتدی کھڑا ہوگا، اس طور پر کہ امام کے ایڑیاں ہوں گی اور مقتدی کے پنجے ہوں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ امام کے پیر ہیں اور یہ مقتدی کے پیر ہیں، تو اس طریقے پر ہمیں کھڑا ہونا ہے، یعنی امام کی ایڑی ہو اور مقتدی کا اگلا حصہ یعنی پنجہ ہو پیر کا، تو اس حساب سے مقتدی کو امام کے برابر میں کھڑا ہونا ہے۔ اس طریقے پر یہ ترتیب رہے گی امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی، جبکہ صرف دو ہی نمازی ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی ہو۔ اگر ایک سے زائد مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے کھڑا ہونا۔ یہ تو بات آ ہی چکی ہے کہ جب مقتدی زیادہ ہوں گے تو امام کے پیچھے کھڑا ہوں گے، امام آگے کھڑا ہوگا۔ اگر امام کی آواز نہ پہنچے تو مکبر مقرر کرنا۔ مجمع زیادہ کثیر ہے اور مائک وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو پھر اس وقت میں اگر امام کی آواز پیچھے مقتدیوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو بیچ میں سے کوئی مکبر ہو پیچھے، جس کی آواز پیچھے تک پہنچ جائے، تو کوئی مکبر متعین کر لینا چاہیے۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ جب امام تکبیر کہے، اسی کے امام کی تکبیر کے ساتھ ساتھ مقتدی کی تکبیر کا بھی ہونا۔ مقتدی بھی فوراً امام کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا نیت باندھ لے۔ یہ مقتدی کے لیے آداب میں داخل ہے، اور مقتدی کو حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ وہ امام کے ساتھ ساتھ
تکبیر تحریمہ کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی مقتدیوں کو خطاب فرما کر کہا کہ جب امام تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر کہے تو اس وقت تم بھی امام کے ساتھ ساتھ تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دو۔ امام کو جس حالت میں پائے اس کی اقتداء کرنا، امام کو مقتدی حضرات جس حالت میں پائیں اس کی اقتداء کرنا، خواہ امام کو قرات کی حالت میں پائیں یا رکوع کی حالت میں پائیں یا سجدے کی حالت میں پائیں یا قاعدے کی حالت میں پائیں، جس حالت میں بھی امام کو پائے اسی حالت میں امام کی اقتداء میں شامل ہو جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور امام کسی حال پر ہو تو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے جیسا امام کر رہا ہے، یعنی اس عمل میں شامل ہو جائے۔ اب اگر مقتدی نے امام کا رکوع پا لیا ہے، یعنی امام کے رکوع میں مقتدی شامل ہو گیا ہے، تب تو وہ اس رکعت کو پانے والا ہوگا، اور اگر امام کا رکوع نہیں پایا ہے بلکہ رکوع کے بعد میں شامل ہوا ہے یا سجدے میں شامل ہوا ہے تو پھر جس رکعت کا رکوع نہیں پایا ہے وہ رکعت اس کی چھوٹ جائے گی۔ اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ عام طور پر اس میں مقتدی حضرات غلطی کر دیتے ہیں، جیسا کہ امام جب رکوع میں ہوتا ہے اور مقتدی حضرات بہت جلد بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آتے ہیں اور فوراً امام کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہو رہا ہے اور مقتدی ادھر سے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جا رہا ہے۔ تو اگر اس طرح کی بات پیش آ جائے، یہ صورت پیش آ جائے تو پھر مقتدی کی یہ رکعت چھوٹی ہوئی مانی جائے گی، یہ رکعت پڑھی ہوئی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ امام کو رکوع کی حالت میں اس نے نہیں پایا، وہ اس وقت شامل ہوا ہے جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا تھا۔ رکعت پانے والا، رکوع پانے والا جب ہوگا جب کہ امام اور مقتدی کا رکوع ایک ہو، یعنی امام بھی رکوع میں ہو، مقتدی بھی رکوع کے اندر شامل ہو جائے، الا یہ کہ چند سیکنڈ کے لیے، چند لمحوں کے لیے ہی مقتدی امام کے ساتھ شریک ہو، جیسا کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے والا ہے، ابھی کہا نہیں ہے، مقتدی رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جاتے ہی فوراً امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو گویا مقتدی نے امام کو رکوع میں تھوڑی سی دیر کے لیے پا لیا، تو گویا اس نے رکعت پا لی، اور رکعت پا لی تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس لیے رکعت پانے کے لیے ضروری ہے امام کے رکوع کے ساتھ شامل ہونا، چاہے تھوڑے ہی لمحے کے لیے ہو، تھوڑے ہی دیر کے لیے ہو۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ مقتدی کی ذمہ داری ہے، مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اس وقت میں مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو جب امام وللضالین تک پڑھ لے تو اس کے بعد میں ہمیں چاہیے کہ ہم آمین کہیں، اور یہ آمین کہنا صرف مقتدی کے لیے نہیں ہے بلکہ امام بھی آمین کہے گا، لیکن آمین کو ہلکی آواز سے کہنا ہے، زور سے آمین نہیں کہنی ہے، آمین آہستہ سے کہنا ہے، زور سے آمین کو نہیں کہنا ہے، کیونکہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم الضالین پڑھا اور آہستہ سے آمین کہی۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی یہ معمول رہا ہے، آپ علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے کہا کرتے تھے۔ بلا ضرورت امام کو لقمہ نہ دینا، بلا ضرورت امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
اے علی نماز میں امام کو بلا ضرورت لقمہ مت دو۔ ہاں اگر کوئی زیادہ ہی ضرورت پڑ رہی ہے، مثلا امام قرات کر رہا ہے نماز کے اندر اور قرات کرتے ہوئے بار بار وہ اٹک رہا ہے، کہیں الجھ گیا ہے اور اس سے نہیں پڑھا جا رہا اور وہ اس کو پڑھ کر اس کو پریشانی ہو رہی ہے، پڑھا نہیں جا رہا لیکن رکوع بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس وقت میں مقتدی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کو لقمہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام تھوڑا سا اٹکا یا درمیان سے کچھ چھوٹ گیا تو اس وقت میں لقمہ نہیں دینا چاہیے، الا یہ کہ آپ کو معلوم ہو، مقتدی حضرات کو معلوم ہو کہ اگر ان آیات کی وجہ سے، ان آیات کے چھوڑنے کی وجہ سے نماز خراب ہو جائے گی، نماز صحیح نہیں رہے گی، تو پھر اس وقت مقتدی حضرات کو لقمہ دے دینا چاہیے۔ اگر امام رکوع نہ کرے تو پھر اس وقت میں اجازت ہے مقتدی کو کہ وہ امام کو لقمہ دے دے، ورنہ بلا ضرورت بلا وجہ امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ تھوڑا اٹک رہا ہے، پریشانی ہو رہی پڑھنے میں، تو اگر اس سے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے اور ایسی غلطی کہ جس سے نماز خراب نہ ہو، تو پھر اس جگہ پر مقتدی کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ تھے مقتدی کے آداب۔ تو یہ آپ کے اس ویڈیو کے اندر امام اور مقتدی دونوں کے آداب بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب دونوں اس کو غور سے سنیں اور ان دیکھیں کہ کن کن آداب کی رعایت ہمیں رکھنی چاہیے۔ امام ہیں تو کون کون سے آداب کی ہمیں رعایت رکھنی چاہیے، اور اگر مقتدی ہیں تو کون کون سے آداب کی رعایت ہمیں رکھنی چاہیے۔ تو دوستو اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔